بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فی شیء. معزز سامعین، خواتین اسلام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، بے شمار نعمتوں سے نوازا، امت محمدیہ کا شرف بخشا، اسلام جیسی نعمت سے سرفراز کیا. ساری تعریفیں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام پاک صفت انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر نبی اور رسول بنا کر بھیجا. خصوصاً درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری رسول، آخری پیغمبر، سید الانبیاء، خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 9 آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اسی آیت کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں اللہ رب کریم سے دعا گو ہوں الہ العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین. سامعین، جس موضوع پر میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے اتحاد وقت کی ضرورت ہے. اور میں نے یہ موضوع اس لیے انتخاب کیا ہے کیونکہ ہمارے اس ملک کے اندر انتخابات آج سے شروع ہے، تو مسلمانوں کو اتحاد میں رہنا دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ضروری ہے. جب تک مسلمانوں کے اندر اتحاد نہ ہو، اتفاق نہ ہو، نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی وہ دینی لحاظ سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ موضوع میں نے آج انتخاب کیا ہے کہ میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، شاید میں آپ کو سمجھا سکوں، اور اگر میں اپنی باتیں مکمل نہ سمجھا سکوں تو آپ کو اللہ نے اتنا عقل مند بنایا ہے کہ آپ اپنے طرف سے بھی کچھ باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں.
میری باتیں اگر مکمل نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا کہنے کا مقصد کیا ہے، میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ سے میرا کیا مطالبہ ہے، اور دنیا کے خصوصاً ہندوستان کے تمام مسلمانوں سے میرا یہی مطالبہ ہے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے، اپنے اندر اتفاق پیدا کیجئے، کسی بھی چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلاف نہ پیدا کیجئے، ورنہ آپ کمزور ہو جاؤ گے، کوئی آپ کی حیثیت نہیں رہ جائے گی، دنیا میں آپ کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سیاسی طور پر دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا انتشار، ہمارا بٹ جانا، ہمارے اندر اختلاف۔ قرآن نے ہمیں متحد رہنے کے لیے کہا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 150 پر 9، اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، یا اپنے دین میں وہ لوگ بٹ گئے، وَقَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ شَيْءٍ، اور وہ گروہ میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا، جو لوگ گروہ بندی میں بٹ گئے، اللہ نے فرمایا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا ہے کہ جن کے اندر اتحاد نہیں ہے، جو اپنے دین کے معاملے میں، جو اپنے دنیاوی معاملات میں بٹ چکے ہو، اختلاف میں ہو، گروہ بندیاں کر چکے ہو، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دین ہمیں متحد کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو ہمیں متحد کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ دنیا منتشر تھی، کوئی قبیلے میں بٹا ہوا تھا، کوئی ذات میں بٹا ہوا تھا، کوئی نسل میں بٹا ہوا تھا، کوئی ملک کے اعتبار سے بٹا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیج کر اور قرآن کو نازل کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو انما المؤمنون اخوہ کا درس دے کر کے یہ پیغام دیا کہ دنیا کے جس بھی کونے میں تم ہو، سب کے سب بھائی بھی ہو، اور سب کے سب مل کے رہا کرو، اتحاد کے ساتھ رہا کرو۔ یہی تمہاری طاقت ہے، یہی تمہاری مضبوطی ہے۔ سمندر کیا ہے؟ اگر اسے الگ کر دیا جائے تو قطرہ ہے، اسے ملا دیا جائے تو سمندر ہے۔ پہاڑ کیا ہے؟ اگر اسے الگ کر دیا جائے تو ذرات ہے، اور سب ملا دیا جائے تو پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ رسیاں کیا ہے؟ بہت سارے تاغے مل کر کے ایک رسی بنتی ہے، اگر اسے الگ الگ کر دیا جائے تو اس کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اسے آپ آسانی کے ساتھ توڑ سکتے ہیں۔ یہ انگلیوں کو آپ ایک ایک کر کے توڑنا چاہیں تو بڑی آسانی سے توڑ سکتے ہیں، لیکن آپ خود دیکھیے ان انگلیوں کو آپ ملا دیجئے تو ایک انگلی کے اندر جتنی طاقت تھی، آپ کئی گنا زیادہ طاقتور محسوس کریں گے اپنی ان انگلیوں کو۔ تو اسی کا نام اتحاد ہے، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ گروہ میں بٹ گئے، اپنے دین کو جن لوگوں نے بانٹ دیا، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 70 پر 3 میں فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر لوگ، اللہ کے نہ ماننے والے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرے تو تمہارے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا، زمین میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور زمین کے اندر بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کے اندر اتحاد ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ہم نوا ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے بھی یہ کام نہ کیا، اگر تمہارے درمیان بھی اتحاد نہ ہوا، تمہارے درمیان میں اتفاق نہ ہوا، تو سنو، اللہ کہتا ہے تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فساد ہو جائے گا، وہ فساد کبیر، اور اللہ نے کہا بہت بڑا فساد ہوگا۔
اختلاف ہو جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں، جب وہ الگ الگ دین میں رہنے کے باوجود، الگ الگ خداؤں کو ماننے کے باوجود وہ ایک ہو سکتے ہیں، تو تم ایک خدا کے ماننے والے، ایک رسول کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ تمہارے درمیان تو کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ تمہارا مرکز و محور ایک ہے۔ جس کو تم عبادت کرتے ہو وہ خدا ایک، جس کتاب کو تم مانتے ہو وہ کتاب ایک، جس نبی کو تم مانتے ہو وہ نبی بھی ایک۔ تو کیا بڑی بات تھی اگر ہوتے تم بھی ایک؟ تمہارا مرکز ایک، تمہارا قبلہ ایک، تمہارا خدا ایک، سب کچھ تمہارا ایک ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ میں کتاب کو نہیں مانتا، کوئی نہیں کہتا کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، کوئی نہیں کہتا کہ خانہ کعبہ میرا قبلہ نہیں ہے۔ سب کچھ تمہارا ایک ہے، سب میں تم متفق ہو، تو اتحاد کیوں نہیں ہے؟ پھر تمہارے اندر اختلاف کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ یہ لوگ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ہم خیال ہیں، لیکن مسلمانوں اگر یہ صفت تمہارے اندر نہیں آئی تو زمین میں فساد ہوگا، زمین میں بگاڑ ہوگا، فتنہ ہوگا، اور بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ لہذا تم اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، جو لوگ گروہ بندیوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں نے یہ جو اختلاف کیا اس کے پاس واضح دلیل، واضح روشن دلیل آ جانے کے بعد یہ اختلاف ہوا۔ نادانی میں نہیں کیا اس نے یہ اختلاف، گروہ بندیاں جہالت میں نہیں کی، اس کے پاس دلائل آ چکے تھے، اس کے پاس قرآن آ چکا تھا، اس کے پاس ہدایت آ چکی تھی، اسے صحیح غلط کا تمیز تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ تو اللہ کہتا ہے ان لوگوں کی طرح جو لوگ جان بوجھ کر کے روشن دلائل کو پانے کے بعد اختلاف میں بٹ گئے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم ایسا مت کرنا، تم وہ غلطی مت کرنا جو ان لوگوں نے کی ہے، یہود نے کیا، نصارہ نے کیا۔ آپ یہ دیکھیے جب مسلمانوں کے بارے میں بات آتی ہے تو سارے دشمن ایک ہو جاتے ہیں، سب لوگ مل جاتے ہیں، لیکن مسلمان آپس میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اتحاد کے لیے، اللہ کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے وہ ایک نہیں ہو رہا ہے۔ رب ہمیں پیغام دے رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم لوگ ایسا مت ہو جانا، گروہ بندیوں میں بٹ جانا، مت بٹنا۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح جن کے پاس دلائل آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا۔ یہ صاف واضح آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے اندر اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل جو ہوتے وہ اس کو اختلاف نہیں کہتے۔ اختلاف کا مطلب ہے کہ آپ اتحاد کے لیے تیار ہی نہیں ہونا۔ صحابہ کے اندر بھی کسی مسئلے میں اختلاف تھے، لیکن اتنے بڑے اختلاف ان کے اندر کبھی نہیں تھے کہ جب ہم سب کی مفاد کی باتیں آ جائے وہاں بھی اختلاف کرے، ہم سب کے نقصان کی باتیں آ جائے وہاں بھی اختلاف کرے۔ ایسے کوئی اختلاف صحابہ کے اندر نہیں تھا، لیکن آج ہمارے اندر بدقسمتی سے ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اختلاف مت کیا کرو۔ اور سورہ شورى کی آیت نمبر 14 کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اے ایمان والو تم تفرقہ نہ کرو، گروہ میں نہ بٹو، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ہندوستان کے اندر آپ کو فائدہ اور نقصان کا پورا پتہ ہے، نقصان کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے، کون آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کون آپ کے پاس، کون آپ کے فائدے کے لیے، یہ اس کا آپ کے پاس علم ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، اچھی طرح سے آپ کو علم ہے۔ پھر بھی اس علم کے باوجود، آپ اپنے نفع نقصان کو جاننے کے باوجود پھر بھی اگر آپ غلطی کرتے ہیں، پھر بھی نقصان اٹھاتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی اور بڑی افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں اپنے دنیاوی فائدے کو بھی سمجھو،
اپنے اخروی فائدے کو بھی سمجھو. ہمارے متحد ہونے سے کیا فائدہ ہوگا، کتنا بڑا فائدہ ہوگا، اور ہمارے منتشر ہو جانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے. اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے. اگر ہم ابھی بھی خواب غفلت میں پڑے رہے، ابھی بھی ہم ایسے ہی پڑے رہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہ ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے، ہمارا ایک ووٹ ڈالنے سے کیا فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر یہ علم آپ کے پاس ہے تو بالکل غلط علم ہے آپ کے پاس. آپ کی ایک ووٹ ایک طاقت ہے. ہندوستان کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، ہندوستان کی حکومتیں بدلی جا سکتی ہے. ہمارے اندر اتحاد اور طاقت کی ایک مظاہرہ ہم کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اور یہ علم آ جانے کے بعد اختلاف کرنا یہ تو بہت بڑی جہالت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب لوگ مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں. ہم کسی گڈھے کے اندر ہیں اور ہم کو اٹھانے کے لیے ایک رسی کو چھوڑا جا رہا ہے کہ آپ اس رسی کو پکڑ کر کے آپ اٹھیے. آپ کو اس رسی کو پکڑ کر کے اوپر اٹھنا ہے. تو ذرا سوچئے اپنی جان بچانے کے لیے ہم رسی کو کتنی مضبوطی سے پکڑیں گے. ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رکھیں گے، کیونکہ جب کوئی چیز ہاتھ میں ہے تو رسی کی مضبوطی سخت نہیں ہوگی. آپ اپنے ہاتھ کو مکمل طور پر خالی کر کے بڑی مضبوطی کے ساتھ رسی پکڑیں گے، کیونکہ آپ کو اپنی جان بچانا ہے، آپ کو اپنی جسم کی حفاظت کرنی ہے. اس لیے آپ بڑی مضبوطی کے ساتھ رسی کو پکڑیں گے کہ اگر رسی چھوٹ گئی تو ہم گر جائیں گے، پھر ہم برباد ہو جائیں گے. رب کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ وہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یہ باتیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہیں نا. وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اگر گروہ بنو گے، اگر جماعتیں بنو گے، اگر تم جماعتوں میں بٹو گے، الگ الگ ٹولیوں میں بٹو گے، الگ الگ خیالات میں بٹو گے، پھر کمزور ہو جاؤ گے، پھر تمہاری کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی، پھر تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی. آج یہی مسلمانوں کی حالت ہو گئی ہے. مسلمانوں کی تعداد ہندوستان کے اندر 25 کروڑ ہے، لیکن 25 کروڑ کے اندر آپ سوچئے ذرا، سیاسی طور پر سیاست کی باتیں، یہ دنیاوی جو باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے. آپ اس کو غلط پیغام مت لیجئے، غلط میسج مت لیجئے. یہ دین دنیا ضروری ہے. دنیا میں آپ جب تک سیاسی طور پر بھی مضبوط نہیں ہوں گے، آپ دینی طور پر مضبوط آپ کو دنیا ہونے نہیں دے گی، آپ کو کمزور کر کے رکھے گی. پھر آپ کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا ہوگی، پھر آپ کی اذانوں میں رکاوٹ پیدا کریں گی، پھر آپ کے مساجد و مدارس کے لیے خطرے پیدا ہوں گے. اس لیے اتحاد اور سیاست میں بھی مسلمانوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے یہ. لیکن 25 کروڑ ہونے کے باوجود مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر کوئی سی ایم ہے نہیں ہے، کوئی مضبوط پارٹی ہے نہیں ہے. ساری قوم کی کوئی نہ کوئی پارٹی ہے، کوئی نہ کوئی لیڈر ہے، کوئی نہ کوئی رہنما ہے، کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں پارلیمنٹ میں بات کرنے والا ہے. مسلمانوں کا کون ہے؟ کون بات کرتا ہے مسلمانوں کے حق کی؟ کون بات کرتا ہے مسلمانوں کے قوانین کی؟ کون بات کرتا ہے مسلمانوں کی حفاظت کی؟ کوئی کرنے والا ہے؟ آخر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم منتشر ہیں، ہم متحد نہیں ہیں، ہم الگ ہیں. رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر ہمارے اندر اتحاد آ جائے، ہمارے اندر اتفاق آ جائے، ہم دنیاوی طور پر مضبوط ہوں گے، ہمارے اندر اتحاد ہوگا. کوئی فیصلہ اگر ہم لے لیں تو اس فیصلے کو ہم منوا سکتے ہیں حکومت کو. لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر اتحاد ہو. ہم اپنی بات منوا سکتے ہیں، ہم اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. یہ تب ہوگا جب ہمارے اندر اتحاد ہوگا. آئیے سورہ حشر کی ایک آیت دیکھتے ہیں. آیت نمبر 14 ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ. ان کے درمیان شدید اختلاف ہے. کن کے درمیان؟
جو مسلمان نہیں ہے ان کے درمیان اختلاف ہے، ان کے درمیان شدید لڑائی ہے، ان کے درمیان شدید اختلاف ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تحسبهم جميعا، لیکن آپ ان کو اتحاد سمجھتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی بات آ جائے، مسلمانوں کی بات آ جائے تو سب مل جاتے ہیں۔ یہ رب کہہ رہا ہے، یہ رب کہہ رہا ہے۔ آپ ان کے درمیان دیکھیں گے کہ ان کے دلوں میں اختلاف ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ تحسبهم جميعا، ان کو آپ ایک سمجھ رہے ہیں، وقلوبهم شتى، لیکن ان کے دل مختلف ہیں، ان کے دلوں کے اندر اختلاف ہے۔ یہ کس کی بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ جو مسلمان نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے، ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے دل الگ ہیں، لیکن ظاہری طور پر، سیاسی طور پر، دنیاوی مفاد کے لیے وہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ دل نہیں ملتا ہے، نظریات نہیں ملتے ہیں، لیکن اپنے دنیاوی فائدے کے لیے وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ سیاسی شعور ہے؟ نہیں ہے۔ وہ اپنے ذات کو فائدہ دیکھتا ہے، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے، میں کسے پسند کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ایک حلقے میں 4 5 10 لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں گے، سب تو نہیں جیتے گا نا، سب نہیں جیتے گا۔ اگر مسلمانوں کی 10 ووٹ ہے، اگر آپ 10 جگہ دے دیں گے تو آپ کی کوئی حیثیت رہ گئی؟ آپ 10 جگہ بڑھ گئے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ سیاسی طور پر یہ آپ کو اندازہ کرنا ہے کہ کون ہمارا لیڈر بننے کے لائق ہے، کون ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے، کون ہندوستان کے فائدے کی بات کرتا ہے، کون ہمارے ملک کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، کون ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کی بات کرتا ہے، کون ہمارے مستقبل کی تقدیر کی بات کرتا ہے۔ اگر آپ سب مل کر کے، ہم سب مل کر کے اس سیاسی شعور کو سمجھیں، اور ذاتی طور پر ہو سکتا ہے میں آپ کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن 8 آدمی اس کو پسند کرتا ہے، لہٰذا آپ اپنے ذاتی دشمنی کو، اپنی ذاتی پریشانیوں کو بھلا کر کے اس 8 آدمی کے ساتھ آپ مل جائے جو 8 لوگ پسند کرتے ہیں، تاکہ ہمارا ووٹ بٹنے نہ پائے۔ ووٹ دینا ضروری ہے، ضروری ہے۔ یہ ہر شخص کو جو 18 سال کا ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ وہاں سے ووٹ شروع ہوتا ہے۔ تو ہمارے اتفاق اپنے فائدے اور اپنے نقصان کو آپ جانتے ہیں۔ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے ایجوکیشن کے لیے کون فائدہ مند ہے، آپ اس کو انتخاب کیجئے اور اپنے ووٹ کو مت بٹنے دیجئے۔ قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ بَعْثُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيد، ان کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تَحْسُبُهُمْ جَمِيعًا، آپ ان کو ایک سمجھ رہے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى، لیکن ان کے دل الگ ہے۔ دل الگ ہونے کے باوجود دنیاوی مفاد کے لیے وہ جم جاتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنے دنیاوی اور دینی مفاد کے لیے اکٹھا نہیں ہو سکتے؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں نا، ضروری ہے۔ اتحاد میں طاقت ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ انفال کی آیت نمبر 46 کے اندر فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور اختلاف نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اختلاف کا نقصان دیکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کر رہا ہے اگر اختلاف کرو گے تو سب سے پہلے تم بزدل ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان بزدل نہیں ہے، معاف کیجئے گا، مسلمان آپ کہیں گے بہت بہادر قوم ہے، نہیں، آپس میں لڑنے کے لیے بہت بہادر ہے، مجھے مارنے کے لیے، آپ کو مارنے کے لیے یہ مسلمان بڑے بہادر ہیں، لیکن جب دوسرا کوئی آتا ہے تو بزدل بن جاتا ہے، وہ اپنی دفاع نہیں کر سکتا۔ ماں بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہے تب اس کی آوازیں نہیں اٹھتی، جب اسلام کے اوپر آنچ آتا ہے تب اس کی آوازیں نہیں اٹھتی۔ رب کہتا ہے فَتَفْشَلُوا، تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارے اندر کوئی مضبوطی نہیں رہے گی، تم کہیں ٹھہر نہیں سکتے، تم کہیں کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تم اپنی دفاع نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہو جاؤ گے جب تمہارے اندر اختلاف ہوگا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا، شاید میں اپنی باتیں آپ کے سامنے نہ رکھ پا رہا ہوں، لیکن آپ ہندوستان کا مشاہدہ کیجئے، مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے آج، کتنی طاقت ہے مسلمانوں کے اندر، اپنی دفاع کے لیے، اپنی دین کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنی دولت کی، اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے اندر کتنی طاقت ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں نا۔ مساجد کی حفاظت کے لیے، مدارس کی حفاظت کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی قانون بنتا ہے،
کہیں مساجد گرا دیے جاتے ہیں، کہیں مدارس توڑے جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کر لیا؟ کیا کر لیا ہم نے؟ کیوں؟ رب کہتا ہے فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ جب بزدل ہو جاؤ گے، بزدل قوم کبھی کسی کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اس کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتحاد پیدا کرو۔ اور اختلاف کا ایک سب سے بڑا نقصان، آپ غزوہ احد کو دیکھیے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے جو جنگ جیت لی تھی، وہ جنگ مسلمان ہار گئے تھے صرف ایک اختلاف کی وجہ سے۔ پہاڑ کے اوپر اللہ کے نبی نے جن 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ جب تک میں نہ بلا لوں تب تک اس پہاڑ کو نہ چھوڑنا، اللہ کے نبی کے بلانے سے پہلے 40 لوگوں نے پہاڑ کو چھوڑ دیا تھا، صرف بچ گئے 10 لوگ۔ خالد ابن ولید پیچھے سے آتے ہیں اور ان 10 صحابہ کو شہید کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جب مسلمان پلٹے، جو مشرکین بھاگ رہے تھے وہ ادھر سے پلٹے اور پیچھے سے خالد ابن ولید مسلمان بیچ میں آ گئے اور دونوں طرف سے مشرکین نے ان کو گھیر لیا اور آن کی آن میں 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ایک غلطی تھی، ایک اختلاف تھا۔ 10 لوگوں جب تک 50 تھے تب تک ان کے اندر مضبوطی تھی، 50 لوگ تھے تب تک خالد ابن ولید نے کئی بار کوشش کی، اس راستے سے وہ اندر آ ہی نہیں سکے۔ اور جب 40 آ گئے، صرف 10 بچے، تو 10 کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اور 10 کو شہید کرتے ہوئے وہ آگے نکل گئے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہماری تعداد 50 ہو تو ہم مضبوط ہیں، جب ہماری تعداد 50 کو ہم 5 جگہ بانٹ دیں گے پھر ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں رہ جائے گی، پھر ہم کمزور ہو جائیں گے، پھر ہم بزدل ہو جائیں گے، پھر ہمارے اندر اتحاد نہیں ہوگا، پھر کوئی بھی قوم ہمیں آ کے ڈرا کے چلی جائے گی۔ تو غزوہ احد کا یہ واقعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ تمہیں اتحاد کی ضرورت ہے، تمہیں اتفاق کی ضرورت ہے، تمہیں سیاسی طور پر شعور کی ضرورت ہے، اور اس ایک پارٹی کو، اس ایک شخص کو جتانے کی ضرورت ہے جو آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہو، جو آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کر سکے، جو آپ کے رہبری کر سکے، جو آپ کے لیے پارلیمنٹ میں بات کر سکے، اس کو آپ جتانے کی کوشش کیجیے۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ ہماری آواز، ہم باہر کتنا بھی چیختے رہے، ہم باہر کتنا بھی چلاتے رہے، ہماری تقدیریں دنیاوی طور پر پارلیمنٹ میں لکھی جاتی ہے، وہاں پہ ہمارے بربادی اور ہمارے فلاح کی باتیں ہوتی ہے۔ وہاں پہ جب تک ہمارا کوئی اپنا قائد نہیں ہوگا، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہوگا، ہماری بات کرنے والا نہیں ہوگا، سڑک پہ آپ جتنا بھی چیخ لیجئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس بات کو تو آپ جانتے ہوں گے، اس بات سے آپ بالکل واقف ہیں۔ تو آپ اپنے ایسے نمائندگی کو، ایسے شخص کو انتخاب کیجئے جو آپ کے حق کی بات کر سکے۔ ایک آیت اور دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، سورہ نساء کی آیت نمبر 50 پر 8۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ دیکھیے یہ ووٹ کیا ہے، اس آیت سے محدثین نے، مفسرین نے استدلال کیا ہے ووٹ کے بارے میں، تفسیر میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو اس کا حق دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ ووٹ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ ووٹ کیا ہے؟ شہادت ہے۔ آپ گواہی دے رہے ہو کس بات کی؟ کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کرے گا، یہ آدمی اس لائق ہے کہ یہ ہندوستان کے لیے مفید ہے، یہ آدمی اس لائق ہے کہ یہ ہمارے ہندوستان کو آگے لے کے جائے گا، ہمارے مستقبل کو سنوارے گا، اس لائق ہے، اس لیے ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ امانت ہے۔ یہ کسی ایسے آدمی کو آپ امانت نہیں دے سکتے جو امانت میں خیانت کر جائے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ جب کسی کو اپنا امیر بنا رہے ہو، کسی کو آپ اپنا قائد چن رہے ہو، کسی کو آپ اپنا ووٹ ڈال رہے ہو، تو اس امانت کے ساتھ آپ دو کہ یہ اس لائق ہے، کیونکہ آپ کی یہ گواہی ہے، یہ آپ کی گواہی اس بات کو معنی رکھتی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے حق میں گواہی دیں جو واقعی اس لائق ہے کہ وہ ہماری رہبری کر سکے، وہ ہمارے قوم کو، ہمارے ملک کو آگے لے جا سکے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، ان تحکموا بالعدل، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اب وہاں 10 آدمی کھڑے ہیں،
10 آدمی کھڑے ہیں تو آپ کو انصاف کرنا ہے ان 10 کے بارے میں کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو ووٹ ڈالا جائے، کون اس لائق ہے۔ کسی کو بھی آپ ووٹ دے دیں گے، ایسا صحیح نہیں۔ جو جیتے نہ جیتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جیتنے اور ہارنے سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کو دوسروں کو جتانا مقصد ہوتا ہے، ووٹ کاٹنا مقصد ہوتا ہے۔ تو آپ وہاں رشتہ داری نہیں دیکھیں گے، آپ وہاں رشتہ داری نہیں دیکھیں گے، آپ اپنی دوستی نہیں دیکھیں گے، آپ کے مستقبل، آپ کے ہندوستان کا فائدہ کون آدمی کر سکتا ہے اس کے حق میں آپ ووٹ کریں گے۔ اتنا سیاسی شعور ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے ہم ہندوستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کیوں ہو۔ یہی ہے پیغام ہمارا۔ متحد ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر منتشر ہیں تو آپ جتنا بھی چیخیے، جتنا بھی چلائیے، آپ کی آوازوں کی کوئی ویلیو اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی دونوں بھلائیاں نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں، جتنی بھی کمیاں ہیں، الہ العالمین اسے ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ الہ العالمین ہمارے ہندوستان کے اندر ایسی حکومت آئے جو ہمارے ہندوستان کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو، جو کسی کے لیے کسی طرح کی کوئی فرقہ بازی نہ کرے، کسی کے لیے کوئی دشمنی پیدا نہ کرے۔ ایسے حکومت ہمارے ہندوستان کے اندر الہ العالمین تو پیدا فرما دے، اور اس کے لیے الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہر آدمی اپنے گھر سے نکل کر اپنا جو رائے دہی ہے، اپنی جو طاقت ہے، اسے استعمال کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں ہمیں صحیح فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ الہی جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما ایمان بالخیر خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔